آئیں خداوند یسوع کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں۔ میرے دوستو، آج یہاں یسوع کے نام میں بہت خوبصورت عبادت ہوگی۔ مسیح پر ایمان جو خدا کے کام پر عمل کرتا ہے، کام جس میں وہ شفا دیتا ہے، وہ بچاتا ہے، جس میں وہ تمام لوگوں کو برکت دیتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، آپ کی کیا ضرورت ہے، لیکن میں آپ کو ہمارے ساتھ رہنے کے لیے مدعو کرتا ہوں۔ احتیاط سے سنیں خدا آپ کے دل سے کیا بات کرے گا۔ بالکل وہ نہیں جو میں کہتا ہوں، میں اس روشنی سے تبلیغ کروں گا جو میرے پاس ہے، کیونکہ خدا نے مجھے سمجھ دی ہے۔ لیکن جب ہم کچھ باتوں پر غور کرتے ہیں، روح القدس جو ہماری مدد کرتا ہے ہر چیز میں، وہ ہماری سمجھ کو کھولتا ہے۔ یہ آپ کے لیے خدا کی آواز ہے۔ لہذا اس پیرے کو، اس آیت کو قلم بند کریں اور بعد میں تحقیق کریں جو خدا نے بتایا ہے، اس کی تلاش کریں، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی سمجھ میں اضافہ ہوگا، تو یہ وسیع ہوگی۔ آپ نہ صرف اس کی مرضی کو سمجھیں گے بلکہ اسے پورا کرنے کی طاقت بھی پائیں گے۔ یہاں کچھ عبادات جو میں نے کی، مناوس میں خدا نے دعا میں میری رہنمائی کی۔ میں بہت سارے لوگوں کو سن کر تھک گیا جو کہہ رہے تھے کہ ان کے ہاتھ کھل نہیں سکتے، بند نہیں ہو سکتے، کھل نہیں سکتے، بند نہیں ہو سکتے۔ میں نے انہیں التار پر بلایا، میں نے صرف 11 منٹ تک ان کی گواہیاں سنی، کچھ کی ٹانگیں، کچھ کے کان اور اسی طرح اور کچھ۔ ہمارا خدا شاندار ہے۔ آئے ایک ایسے فرد کو دیکھیں جس نے میری عبادت میں برکت پائی۔ برائے مہربانی اس گواہی کو چلائیں۔ میرے کان میں کچھ تھا اور میں نے محسوس کیا۔ یہ کیا یہ تھا؟ تکلیف دہ تھا اور مجھے سننے میں مشکل تھی، اور اب میں سن سکتی ہوں۔ کیا یہ تھا؟ جی۔ کیا یہ کان تھا؟ اگر آپ اسے ڈانپے تو کیا؟ دعا سے پہلے میں شور سنتی، پھر آپ میں سن سن نہیں سکتی تھی۔ پھر اسے ڈانپے۔ آپ کا نام کیا؟ ٹریزا کیا آپ اس عورت کی بیٹی ہیں؟ کلوٹیل پریرا آپ کی فرنانڈس۔ والدہ کا نام کیا؟ آپ کے والد کا نام کیا؟ البرٹو۔ ہاللیلویہ۔ آپ کو کب سے یہ مسئلہ تھا؟ ایک لمبے عرصے سے۔ ایک طویل عرصہ سے۔ خدا کی تعریف ہو۔ کیا ہم یسوع کے لیے تعلیم دیں؟ اس نے کہا کہ اسے یہاں مسئلہ تھا، اور میں نے اس سے پوچھا کیا اگر یہ اسے ڈھانپے پھر سن نہیں سکے گی؟ لہٰذا وہ بہری تھی، کیونکہ اس نے سنا اور اس نے سوچا کہ وہ صرف کم سن سکتی تھی، لیکن یہ ہے جو خدا کرتا ہے، اور آج خدا یہاں بھی کام کرے گا۔ ہمارا خدا شاندار ہے، خدا کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے ابراہیم سے کہا، ابراہیم میں قادر مطلق خدا ہوں۔ ابراہیم شکایت کرتا کہ اس نے وعدہ کر کے اسے بیٹا نہیں دیا۔ اس کی بیوی تقریباً 90 سال کی تھی، وہ تقریباً 100 سال کا تھا، اور اس کے بچے کہاں تھے؟ اب یہ ناممکن تھا، اور پھر خدا نے اس سے کہا، ابراہیم میں قادر مطلق خدا ہوں۔ دوسرے الفاظ میں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تیرا ہے۔ ابراہیم نے اس سے پوچھا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے حضور بے عیب چل۔ میرے اور آپ کے لیے کلام، خدا کے حضور چلنا کیا ہے؟ یہ اس کے ساتھ چلنا جو وہ ہمارے دلوں سے بولتا ہے۔ بے عیب ہونا کیا مطلب؟ اس پر ایمان رکھے جو وہ کہہ رہا ہے، اپنے دماغ میں کسی شک کو داخل نہ ہونے دے، کیونکہ جب خدا بولتا ہے میرے بھائی یہ اس کا وعدہ ہے، وہ اسے پورا کرے گا اگر ہم اس کے کلام کے مطابق چلیں گے، اور اگر ہم بے عیب ہیں، اور وہ ہمیں برکت دے گا۔ یہاں ایک اور گواہی ہے، یہ خدا کے نام میں ہے، اس گواہی کو چلائیں۔ انطونیو، آپ کا کیا مسئلہ خیر، تھا؟ میری کمر اور ہرنیٹی ڈسک 14 ہرنیٹی ڈسک 14 ہرنیٹی ڈسک گزشتہ جمعے ڈاکٹر کو معلوم ہوا۔ اگر یہ ہرنیٹڈ ڈسک پرندے ہوتے، آپ انہیں اڑا دیتے، پرندہ وایورایوں تو اب وہ ہوتا۔ سب کریں جو پہلے نہیں کر سکتے تھے۔ 14 ہرنیٹڈ ڈسک۔ اب آپ جا سکتے ہیں اور آئیں یسوع مسیح کی تعریف کریں۔ انطونیو نے پرندے اڑائے۔ میں حیران تھا، میں نے 5 ہرنیٹڈ ڈسک کے بارے میں سنا تھا، لیکن 14، اور خدا نے انطونیو کو شفا دی۔ کیا خدا آپ کو شفا نہیں دے سکتا؟ خدا نہ صرف وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے۔ لیکن میں اسے بہت زیادہ پریشانی دوں گا۔ بیوقوف مت بنے، وہ خدا ہے، وہ قادر مطلق خدا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ ہمارے اکیلے کہکشاں میں ستارے اور سیارے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ 1 ارب سے زیادہ ہیں، اور خدا ان سب جگہوں پر ہے جو ہر چیز کا خیال رکھتا ہے۔ میرے بھائی، سب کچھ کامل ہے کیونکہ خدا نے ایسا کیا ہے۔ خدا جو ہر جگہ ہے، جو یہاں ہمارے ساتھ ہے۔ پالوس نے انیا میں کہا تھا جب اس نے تھوئے کا دورہ کیا، کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے۔ تو کیا خدا ہمیں شفا نہیں دے سکتا؟ ظاہر ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن لوگ مذہبی تعلیمات دیتے ہیں۔ بعض اوقات مسیح مذہبی تعلیم میں، اور میں بعض ممالک میں گیا، کچھ مسیحی تعلیمات ہیں یہاں تک کہ مسیح کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن جب انسان خداوند کے کلام کو سیکھتا ہے، خدا کی طاقت حرکت میں آ جاتی ہے، یہ عمل کرتی ہے اور عجائبات ہوتے ہیں۔
چلیں اس کلام کو تھامیں تاکہ آج ہم یسوع کے نام میں برکت پا سکیں۔ آئیں زبور 40 میں بائبل کھولیں میرے دوستو، زبور 40 آیت 8۔ یہاں زبور نویس داؤد بادشاہ ہے اور وہ ہمیں یہاں ایک اچھا سبق دیتا ہے۔ واضح ہے کہ کیونکہ ہم خوشی سے خدا کی مرضی کو پورا نہیں کریں۔ احتیاط سے سوچیں، کیا آپ نے کبھی خدا کے لیے کچھ اچھا کیا ہے جو آپ کی مرضی کے خلاف تھا؟ آپ نے یہ کبھی نہیں کیا ہوگا، کیونکہ خدا اس طرح قبول نہیں کرتا۔ وہ ہمیں قبول کرتا ہے کہ ہم خوشی سے اس کی خدمت کریں۔ یہاں داؤد بادشاہ جو بہت کامیاب شخص تھا، زبور 40 آیت 8 میں لکھا ہے، اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کی رہنمائی کے طور پر خدا کی شریعت پر غور کرتے ہیں، نہیں، جو خدا نے کہا ہے وہی ہے جو میری قیادت کرتا ہے، میں اسے اپنے دل میں ڈالوں گا۔ پہلے مجھے اس کے خلاف گناہ نہیں کرنا، دوسرا میرے لیے شکست نہیں ہے، کیونکہ مجھے برائی کی طاقتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ لہذا خدا آپ کے آگے چلتا ہے، وہ دروازے کھولتا ہے، وہ دیواروں کو گراتا ہے، وہ وہی کرتا ہے جو ضروری ہے۔ خدا طاقت میں چلتا ہے، خدا کو تھامے وہ برکت دیتا ہے اور آپ کامیاب شخص بنیں گے۔ زبور نویس کہتا ہے، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، ہاں، کیونکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے۔ کیا اگر یہ نہیں، آپ کو خوشی نہیں ہوگی؟ کیا آپ جانتے ہیں کیوں لوگوں؟ جب آپ خدا کے لیے کچھ کرتے ہیں، اگر آپ کچھ غلط کرنے جا رہے ہیں، کوئی آپ کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن جب آپ خدا کا کام کرتے ہیں تو مخالفت۔ اگر آپ خدا کی شریعت اپنے دل پر غالب نہیں آنے دیتے، دشمن کا قانون اس پر غالب ہے، لہذا یہ باہر آ رہا ہے لیکن ابھی بھی اس پر غالب ہے، پھر آپ کو یہ خوشی نہیں ہوگی۔ جب آپ کرتے ہیں، آپ جاتے ہیں، مجھے اب دعا کرنی ہے، مجھے اب خدا کی تلاش کرنی ہے اور دوسری چیزیں وہ کہتا ہے جس میں بہت سے لوگوں کو خوشی نہیں، لیکن جب آپ شریعت پر ہیں، آپ کو دشمن کی پرواہ نہیں، آپ اسے مارتے ہیں، آپ اسے دور کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اس پہ قبضہ نہیں کرتا۔ خداوند یسوع کے نام میں برکت پر قبضہ کریں۔ اب زبور نمبر 10 آیت نمبر 17 پر چلتے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں خدا کا مقدس کلام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حلیمی روح القدس روح کا پھل ہے۔ روح القدس ان لوگوں میں پیدا کرتا ہے جو اس کو کرنے دیتے ہیں، جو خود کو خدا کے حضور رکھتے ہیں۔ اس میں 9 پھل ہیں، خوشی ہے، امن ہے، محبت ہے، ایمان ہے، وفاداری ہے، نیکی ہے، حلیمی ہے اور پرہیزگاری ہے اور عاجزی ہے۔ موسیٰ ان پر غالب آتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا۔ شاید آپ ایسے شخص ہوں جو ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہیں، لیکن اگر آپ یسوع کے ساتھ ہیں، آپ پاک روح کے پھل پیدا کرنے کے لیے روح القدس کے لیے کہیں، لہذا آپ کو یہ 9 پھل ملیں گے جو آپ کی مدد کریں گے۔ یہ درجہ ذیل یہاں زبور 10 آیت نمبر 17 کا ذکر کرتا ہے۔ شخص جس نے زبور لکھا تھا، ہم نہیں جانتے یہ کون تھا۔ یہ کہتا ہے، اے خداوند، تو نے حلیموں کا مدعا سن لیا ہے، ان کو جنہیں حلیمی سے لیا گیا۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے رونے سے پہلے، دعا کرنے سے پہلے خدا جواب دے گا اور وہ آپ میں شراکت کرے گا۔ آپ کو دشمن کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، لیکن میں کروں گا۔ ڈاکٹر سوارس، فوراً میں خدا کی تلاش کروں گا، لہذا خدا میری مدد کر سکتا ہے۔ آپ کے کہنے سے پہلے یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ خدا نے پہلے ہی آپ کو جواب دیا ہے۔ وہ سنتا ہے دل میں جو حلیمی سے دیا جاتا ہے۔ آپ کی خواہش کیا ہوگا اگر یہ کیا گیا؟ وہ نہیں کرتا، وہ آپ کو جواب نہیں دیتا۔ یہ مشورہ جو ہمیں دے رہا ہے، جو یسوع کی پیروی کرتا ہے، وہ واقعی نہیں چاہتا کہ لوگ کسی چیز کو پھینک دیں اور بعد میں رونے لگیں، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے جواب نہیں دینا چاہیے، تو اس کو اپنے دل میں رکھیں۔ اگر آپ خود کو حلیم کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور روح القدس آپ میں یہ نیکی پیدا کرتا ہے، جب آپ کے دل میں خواہش ہوتی ہے، خدا یہ بات سن لیتا ہے، وہ آپ کے دل میں دیکھتا ہے۔ آپ کی نیکی آپ کی روح سے نظر آتی ہے۔ جو خدا دیکھتا ہے وہ اس کی خواہش کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے، اور یہ اہم ہے۔ ایک بار جب ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ 45 سال کی عمر میں وہ طویل عرصہ تک یسوع کے پاس رہی۔ اس نے کہا، آپ جانتے ہیں، میں گھر میں تھی
سخت بدقسمتی سے میرے شوہر نے گھر چھوڑ دیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور میں نے کھانا چھوڑ دیا تھا۔ میری والدہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی، یہ میری سالگرہ تھی، لیکن میں نے کسی سے بھی ذکر نہیں کیا تھا کہ جب گھنٹی بجی تو میں نے دروازہ کھولا، اس کے پاس ایک گلدستہ تھا، اس نے میرے دل کو بو چھوا، اس نے مجھے خوشی سے بھر دیا، میرے دل میں خوشی کے جذبات کو اٹھایا اور میں اس وقت نفسیاتی دباؤ سے نکل گئی۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں جب آپ نیک ہو جاتے ہیں، آپ ایسے شخص ہیں جو خداوند خدا کی اطاعت کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے دل کی خواہش بھی وہ پوری کرتا ہے۔ آپ کو اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ تصور کرتے ہیں اگر خواہشات جو آپ نے نہیں کی وہ آپ کے دل میں ہیں، خدا نے پہلے ہی جواب دے دیا، وہ آپ کو دیتا ہے، یہاں تک کہ مزید۔ تو جب آپ اس کے حضور جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے باپ میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں، میں تھک چکا ہوں، ہر سال وہی پرانی چیزیں کر رہا ہوں، میں اس سے تھک چکا ہوں، ختم ہونے سے پہلے میں کبھی اچھے کپڑے نہیں پہن سکتا، رہنے کے لیے اچھی جگہ، اچھا کھانا، وقار میں رہنے کے لیے۔ او باپ، آخر کار میں تیرا بیٹا ہوں، تیری بیٹی ہوں۔ آپ خود کو خدا کے سامنے پیش کریں، کیونکہ اے خداوند تو نے حلیموں کا مدعا سن لیا ہے، تو ان کے دل کو تیار کرے گا۔ آپ کی روح اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس مشکل سے گزرے ہیں، یہ تسلی دے گی، یہ روشن ہوگا، یہ محفوظ ہوگا، یہ خداوند خدا کی طرف سے کیا جائے گا، ان کے دل کو تیار کرے گا۔ اس بات کا اشارہ کرتا ہے جو یسوع نے کہا، میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ وہ روح القدس کے بارے میں بات کر رہا تھا، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو دوسرا مددگار یا کام کرنے والا تمہارے پاس نہ آئے گا۔ اگر دوسرا روح القدس تھا تو وہ واحد تھا، اس نے کیسے مدد اور آرام دیا، اس نے مصیبت کا خاتمہ کیا۔ لہذا خدا یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم حلیم ہو جاتے ہیں اور ہم تلاش کرتے ہیں، کیونکہ روح القدس ہمارے لیے خوبصورت پھل کو پیدا کرتا ہے، تو ان کے دل کو تیار کرے گا۔ ایک اور اچھی چیز، تو کان لگا کر سنے گا۔ میرا مطلب ہر وقت دن اور رات آپ سنجیدہ مسائل کا سامنا کریں، کو معلوم نہیں کہ کہاں جانا ہے، آپ کہتے ہیں ہاں یا نہیں، خداوند میری مدد کر، اور پھر خدا آپ سے بات کرتا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کے دل میں آتا ہے اور آپ خود کو کلام پر قائم کرتے ہیں، آپ اس کا تعین کرتے ہیں اور خدا آپ کو برکت دیتا ہے۔ تو یہ وہی ہے جو خدا کا کلام کہتا ہے، کان لگا کر سنے گا، سننے کے لیے۔ اور جب آپ بات کرنا شروع کرتے ہیں، اگر آپ خدا کے ساتھ ٹھیک ہیں تو بائبل کہتی ہے اپنے لب کھول، دوسرے الفاظ میں بہت ساری درخواستیں کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا آپ کو دیکھے اور اس طرح کرے، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ آپ کا پوچھنا ہے، کیونکہ آپ اس کو محدود نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اگر خدا آپ کو چھوٹے انگوٹھے میں درد کو شفا دے سکتا ہے تو آپ کی چھوٹی انگلی میں بھی درد کو شفا دے سکتا ہے، آپ کی کمر کو بھی شفا دے سکتا ہے، وہ آپ کی مشکلات کو حل کر سکتا ہے، جو بھی ہو۔ لہذا اب وہ کہہ رہا ہے تو کان لگا کر سنے گا کیا؟ کہ یتیم اور مظلوموں کا انصاف کرے۔ یتیم وہ ہیں جن کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں ہے، اور مظلوم وہ لوگ جن کو شیطان ختم کر رہا ہے، ان پر چل رہا ہے، وہ جسمانی صحت صحیح نہیں رکھتے، ان میں ذہنی مسئلہ ہے، وہ روحانی صحت صحیح نہیں رکھتے، وہ خوش نہیں ہیں، ان کی شادی خراب ہے، سب کچھ غلط ہو رہا ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ انصاف کرنے جا رہا ہے۔ یہی ہماری ضرورت ہے، انصاف، خدا کا انصاف، خدا کا کام جو آپ کو برکت دے گا، تاکہ انسان جو خاک سے ہے پھر نہ ڈرائے۔ تو یہ ختم ہو گیا۔ یہ ڈرائے کیا ہے؟ یہ شیطان کی مرضی ہے۔ انسان اس ڈرائے کو لیتا ہے اور جنسی غیر اخلاقی طور پر جاتا ہے، وہ بے ایمان بن جاتا ہے، وہ غریب ہو جاتا ہے، وہ منشیات میں چلا جاتا ہے، وہ جادوگری میں جاتا ہے، اور پھر یہ شخص خود کو مکمل طور پر تباہ کرتا ہے۔ نہیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم روح القدس کی رہنمائی استعمال کریں، نہ تو زور سے اور نہ تو توانائی سے، بلکہ میری روح، اور پھر ہم سمجھ جائیں گے کلام کو دیکھ کر ہم سے کیا تعلق رکھتا ہے۔ مجھے یہ برکت لینی ہے، میں اس برکت کو تھاموں گا اور ہم اس کا تعین کریں گے اور برکت ہماری ہوگی۔ اپنا سر جھکائیں، آنکھیں بند کریں۔ باپ،
اس کلام کے لیے تیرے شکر گزار ہوں۔ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ کون نہیں چاہتا ہے باپ؟ خدا، مجھے اپنی زندگی میں پھل پیدا کرنے کے لیے روح القدس کی ضرورت ہے، جس میں 9 حصے ہیں، 9 صفات ہیں، اور خدا ان شعبوں میں سے ایک نیکی ہے۔ لیکن میں پرہیزگاری بھی چاہتا ہوں، میں وفاداری بھی چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے خدا رحم اور مہربانی، میں چاہتا ہوں خداوند میں تیری حضوری میں ہوں، جس میں مجھے محبت، امن، خوشی، صبر ملے گا۔ باپ، او میرے مہربان خدا، یسوع کے نام میں اس شخص کے لیے دعا کرتا ہوں جو اب تک بہت سی چیزوں سے محروم ہو گیا ہے اور مختصر پھر ضائع ہو گیا ہے، جو جواب دینے سے پہلے سوچتے نہیں اور دعا کرنے کے لیے سوچتے نہیں، پھر وہ ہمیشہ درست سوچیں گے اور ان کو مکمل اور درست جواب ملے گا، اور خدا وہ بابرکت شخص بن جائیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو اپنے بدنوں میں خوشی ہے، ان کی روح میں مصیبت ہے، ہر قسم کے مسائل کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے تجھے تسلیم نہیں کیا۔ لیکن خدا، میں اس شخص کے ایمان کے ساتھ اپنے ایمان کو یکجا کرتا ہوں، اور خداوند یسوع کے نام میں تمام دشمن کی کارروائی کو ختم کرتا ہوں، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں، مصیبت کی روح اب اس زندگی سے نکل جا، اپنی بیماری کو لے، ابلیس کی روح اب اس شخص کو جانے دے، اس شخص کو چھوڑ دے، اس سے نکل جا یسوع کے نام میں۔ جسم کے گناہ کی روح اس شخص کو چھوڑ دے، یسوع مسیح کے نام سے دور چلی جا۔ میں اس شخص کی زندگی سے تجھے نکالتا ہوں، تیری طاقت کو ختم کرتا ہوں۔ میں حکم دے رہا ہوں تجھے، جو اس شخص کے جسم کے کسی بھی حصہ میں داخل ہو گئی ہے، اسے چھوڑ دے۔ دماغی کی روح جانے دے، جان سے نکل جا، اس شخص کے جذبات سے نکل جا۔ میں تجھے حکم دے رہا ہوں میرے خدا، اس شخص کے لیے نیچے آ، اسے چھو، اپنی آگ دے، بسم کرنے والی آگ سیدھا کرنے کے لیے، اور خدا اب یہ کر رہا ہے۔ میرے بھائی، آپ ٹھیک وقت پر دعا کر رہے ہیں، کیونکہ خدا اب آپ کی زندگی پر کام کر رہا ہے۔ آپ جو گھر پر ہیں اور یہ پیغام کی زندگی میں داخل ہو رہا ہے، اب تمام کمزوری پر قبضہ کر رہے ہیں جو دشمن کی طرف سے استعمال کی گئی ہے، کیونکہ اب وہ باہر آ رہی ہے، اور اب آپ اسے یسوع کے نام میں بھیجیں اور اس برکت پر قبضہ کریں۔ خداوند یسوع کے نام میں اسے پکڑیں، کیونکہ خدا نے اب آپ کو فتح دے دی ہے اور آپ کو یہ بنا دیا گیا ہے۔ اس زندگی سے تمام دشمن کو نکلنا ہے۔ میں تجھے حکم دے رہا ہوں، میں مطالبہ کر رہا ہوں، میں حکم دیتا ہوں، اس سے نکل جا یسوع کے نام میں۔ باپ، کام کرنا شروع کر۔ باپ، اس شخص کو یسوع کے نام میں اپنی نعمتیں بخش، یسوع مسیح کے نام، اور تیرے شکر گزار ہیں، اور آمین۔ خدا کی تعریف ہو، آمین۔ اب حقیقی زندگی کی کہانی پر چلتے ہیں۔ جب میں 12 یا 13 سال کا تھا، میں نے شراب پینا شروع کی۔ آپ جانتے ہیں یہ خاندان میں چل رہا تھا، یہ بہت بری تھی۔ جب ہم ملتے، میں نے محسوس کیا وہ ہمیشہ ہفتے کے آخر میں پیتا، آپ جانتے ہیں۔ تاہم ایک اچھی طرح چلتے، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے، ہم نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ مالی طور پر میں اپنے خاندان کو مناسب طریقے سے فراہم نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں پینے کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں، اور میں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ مشروبات خریدتا۔ آپ جانتے ہیں میرا تمام پیسہ خرچ ہو جاتا تھا۔ آج اسے تنخواہ ملی، وہ بل ادا کرے گا، اور کل اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوگا۔ میں اپنے خاندان سے زیادہ پینے کو ترجیح دیتا تھا۔ میں بہت تنہا تھی اس لمحہ، مجھے باہر نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آیا۔ نہ صرف ایک علاج بلکہ 3 علاج۔ میں 2 مرتبہ ہسپتال میں داخل ہوا، 2 ہفتوں میں ایک بار، اور تیسری دفعہ وہاں 30 دن تک رہا۔ وہ تبدیلی چاہتا تھا، لیکن اس میں تبدیل ہونے کی طاقت نہیں تھی۔ اور اس وقت واقعی میں تسلیم کر سکتا تھا کہ میں شراب زیادہ شخص تھا۔ اس لمحہ پریشانی کا سامنا نہیں جانتا تھا کہ اس کو کس طرح حل کروں۔ میرے ایک دوست نے مجھے دعوت دی ایک روحانی علاج کی دوسری تنظیم۔ میں پہلے ہی وہاں سے ایک مختلف شخص بن کر واپس آیا، اور میں بہت خوش تھا۔ یسوع کا شکر ہو۔ اور پھر اس نے دیکھا کوئی رستہ نہیں ہے، اس نے یسوع کی طرف رجوع کیا۔ میں نے ابھی تک مکمل طور پر پینا نہیں چھوڑا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ جب میں نے خدا کا کلام سنا، مجھے تھوڑی دیر تک سکون تھا۔
اور جب میں نے دوبارہ پیا میں نے گہرا غم محسوس کیا، اور پھر میں نے خود سے پوچھا، میں نے کہا خدا کی قسم میں اس طرح نہیں رہ سکتا، میرے پاس خدا ہے۔ اور پھر اس نے خود کو اس کے سپورٹ کیا، اس نے اپنا دل کھولا۔ یہ جدوجہد تھی۔ 2003 سے 6 تک میں دنیا کے برعکس چرچ کے برعکس دنیا کے خلاف روحانی جنگ میں تھا۔ مجھے خدا کی بہت بھوک تھی، لیکن میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ ہم اس پر کس طرح قابو پا سکتے تھے؟ صرف اس کے بعد خدا نے مجھے ظاہر کیا کہ کس طرح کروں، اور اس کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ اور گریس آف گاڈ چرچ یہ ٹی وی کے ذریعے تھا، آپ جانتے ہیں، ڈاکٹر سوارز کو دیکھنا۔ میں ان کے واز پسند کرتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے بھی کہا، خیر اگر مجھے ان میں سے کوئی ایک چرچ ملا تو مجھے لگتا ہے کہ میں وہاں جانا چاہوں گا، اور میری بیوی تھے جو اس نے مجھے کہا آؤ ایک دن چرچ چلیں۔ میں ڈاکٹر سوارز کو دیکھ رہا تھا، میں نے بھی ایمان کے شو کو اسپانسر کرنا شروع کیا، آپ جانتے ہیں، اور پھر ایسا لگا جیسے سب کچھ کھل گیا ہے، میری روحانی آنکھیں کھل گئیں، اور پھر میں نے مزید پینا محسوس نہ کیا۔ اگر میں نے خدا کی تلاش کرنے کا فیصلہ نہ کیا، میری زندگی تباہ ہو جاتی، میرا کوئی خاندان نہ ہوتا۔ خدا نے میرے خاندان کو بحال کیا۔ لیکن ان کی مالی زندگی اب بھی بحال ہو سکتی ہے جب تک انہوں نے بہت زیادہ قرضہ لیا۔ میں یقین نہیں دیتا تھا، اور میری بیوی کو خدا نے کلام کے لیے استعمال کیا۔ خیر خدا نے اپنے کلام میں کہا اس پر یقین کرنے کی کوشش کریں، جو خدا کرے گا وہ آسمان کے درجے کھول کر اپنی برکتوں ڈالے گا، وہ ہماری زندگیوں میں اپنا کام کرے گا۔ اور پھر ہم نے اس کلام پر یقین کیا، ہم نے دائیکی دینا شروع کیا، اور ہماری زندگی میں تبدیلی آئی، اور تب سے ہم بل کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں، اور چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئیں۔ خدا نے ہمیں کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ مجھے مالی طور پر ترقی ہونا شروع ہوئی، آج سکون ہے۔ میرا خاندان آج مکمل طور پر مختلف ہے، میری زندگی آج مختلف ہے، ایک نیا شوہر۔ آج میں گریس آف گاڈ چرچ کا کارکن ہوں، تقریباً 4 یا 5 سال گزر گئے ہیں۔ آج میں خوش ہوں، اور آج وہ ایک نیا بندہ ہے، خدا کا بندہ۔ میری بیوی جو جھگڑالو تھی اس نے مجھے کبھی ترک نہیں کیا۔ پرانا رونالڈو مزید نہیں رہا، یہ مزید موجود نہیں، آج ہم مختلف لوگ ہیں۔ میں پہلے کی نسبت نیا شخص ہوں۔ جی یہی ہے جو ہم سب چاہتے ہیں۔ آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے، خدا کا کام انسان کی زندگی میں مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ صرف جسم کو شفا نہیں دیتا، یہ صرف روح کو شفا نہیں دیتا، بلکہ یہ آزاد بھی کرتا ہے۔ یہ آپ کو رولتو سے بھر دیتا ہے، اور یہ آپ کو نیا مقصد دیتا ہے۔ برائے مہربانی پہلا سوال سنیں۔ ڈاکٹر سوارز، بیماریاں جو یسوع نے صلیب پر لی، کیا وہ دنیاوی ہیں یا روحانی؟ دیکھیں، ہم روح نہیں ہے، ہمارا جسم ہے، ٹھیک؟ میرا مطلب کہ وہ دنیاوی ہیں، کیونکہ اس نے ہماری بیماریوں کو لیا، اس نے ہمارے گناہ اور خطائیں بھی اٹھا لی۔ ہم اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ متی رسول وہ یسوع کا رسول تھا، اس نے کچھ ایسا لکھا تھا کہ بالکل آپ کے سوال کا جواب ہے۔ متی 8 بات میں اور آیت نمبر 16، جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بدروحیں تھیں، اس نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت لکھا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لی اور بیماریاں اٹھا لیں۔ لہذا اس نے بیماروں کو شفا نہ کیا صرف کہ کیونکہ روح کو بھی، کیونکہ اس نے پہلے ہی بدروحوں کو نکال دیا۔ وہ روح میں بیمار تھے، لیکن اس نے اپنے کلام سے بدروحوں کو نکالا۔ اس کا ترجمہ یہ کلام ہے، بالکل نکلا اور سب نکل آئے۔ یہ جسم کے طور پر اس نے شفا دی، اس لیے کہ جو یسایہ نبی کی معرفت لکھا گیا پورا ہو۔ یہ یسایہ تھا جس نے یہ کہا، یہ خدا تھا جس نے کہا، اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لیں اور ہماری بیماریوں کو اٹھا لیا۔ اب دوسرا سوال۔ ڈاکٹر سوارز، مجرموں کے بارے میں ہماری ذمہ داری کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ آپ جانتے ہیں ان قانونی معاملات میں نے قانونی سازی کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ بائبل میں ایک بہت ہی سنگین کلام ہے۔ ان پر افسوس جو بے انصافی سے فیصلہ کرتے ہیں، لہذا قوانین کو لکھنے سے پہلے انہیں انتہائی سنجیدگی سے دعا بھی کرنی ہے۔ انہیں چرچ آنا ہے تاکہ ان میں سے برائی نکال دوں، کیونکہ یہ سنجیدہ ہے۔ وہ قوانین لکھتے ہیں جو پوری قوم کو اثر انداز کرتے ہیں، صحیح، اور ہم ان قوانین کے تابع ہیں، لہذا وہ الجھن میں ہیں۔ وہ غیر قانونی قوانین لکھ دیتے ہیں اور ان پر افسوس ہے۔
لیکن اگر وہ خدا کی تلاش کریں تو وہ صرف نیک قوانین لکھیں گے۔ اور اس معاملہ کے مطابق میں کسی بھی طرف سے کوئی موقف نہیں لوں گا، کیونکہ میں انجیل کا مبلغ ہوں۔ میں سب لوگوں کی تخلیق کا یقین رکھتا ہوں۔ آخری وقت تک انسان مر سکتا ہے، وہ باہر تخلیق کر سکتے ہیں اور خدا ان کو دے سکتا ہے۔ جب حزقیہ بادشاہ نے دعا کی، خدا نے 15 سال کی عمر مزید دی، کیونکہ اس نے صحیح وقت پر دعا کی اور وہ بابرکت تھا۔ اب اپنا دل کھولیں۔ ڈاکٹر سوارس، میں 19 سال کی ہوں اور میرا شوہر 23 سال کا ہے۔ ہماری ایک 9 ماہ کی بچی ہے۔ ہم 4 برسوں سے ساتھ ہیں، لیکن ہماری شادی آسان نہیں ہے کیونکہ میرا شوہر بہت شراب پیتا ہے۔ وہ منشیات کا عادی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے پہلے ہی درخواست کی ہے، میں چلائی بھی ہوں، میں نے لڑائی بھی کی ہے، میں نے سب کیا جو میں کر سکتی تھی اسے نشے سے محروم کرنے کے لیے، لیکن کچھ بھی کام نہیں کیا۔ میرا خاندان بالکل غلط ہے۔ میرے والدین الگ ہیں، میرے والد صاحب پیتے ہیں، میرے بھائی پیتے ہیں، میرا دوسرا باپ بھی پیتا ہے، وہ سب لڑتے ہیں، ہر روز ہماری بحث ہوتی ہے۔ میں اب اس ماحول کو برداشت نہیں کر سکتی۔ جب میں ایمان کا شو دیکھتی ہوں تو میں تھوڑا بہتر محسوس کرتی ہوں۔ میں گھر کے پیچھے رہتی ہوں، میں ارد گرد کے کسی چرچ میں نہیں جاتی۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سوارس میری مدد کریں، مجھے زندگی کو راہ راست پر واپس لانے کی ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ واقعی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں آپ کا شوہر پیتا تھا اور وہ منشیات لیتا تھا، جو بہت غمگین ہے، لیکن سب سے پہلے آپ اسے اپنا شوہر کہتے ہیں، لیکن وہ آپ کا شوہر نہیں ہے۔ یسوع نے عورت سے کہا جو یعقوب کے کنویں پر تھی، جا اپنے شوہر کو بلا۔ خداوند میں بے شوہر ہوں۔ تو نے خوب کہا کہ تو بے شوہر ہے، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں۔ تو نے خوب کہا۔ اگر وہ کٹے ہوتے تیرا شوہر نہ ہوتا، جو ہے وہ ناجائز ہے، جو شاید ایک مسئلہ ہے۔ پہلے آپ کو دعا کرنی ہے، کیونکہ آپ اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ آپ شادی شدہ نہیں۔ آپ نے کہا آپ 4 سال کٹھے رہے، ورنہ آپ نے کہا ہوگا ہم 4 سالوں سے شادی شدہ ہیں۔ لہٰذا آپ ایک بہت سنجیدہ گناہ کر رہی ہیں جو دوسری موت کی طرف جاتا ہے۔ آپ کی بیٹی بھی ہے، اور کیا مثال ہے۔ آپ کو تھوڑی روشنی کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ وقت تک پاسٹر رہوں۔ میں آپ کے شہر میں تبلیغ کر سکتا ہوں، یا کوئی اور پاسٹر، آپ کے شوہر اور آپ کے خاندان کا پاسٹر، کیونکہ ہر ایک وہاں پینے سے لے لیا جاتا ہے اور آپ آزاد ہوتے ہیں۔ آپ کھڑے ہوں۔ باپ یسوع کے نام میں ہم اپنا ایمان یکجا کریں ہر اس آدمی کے ساتھ جو دنیا میں کہیں سے بھی شاید ایک آزاد ملک یا غیر آزاد ملک میں ہے، تاکہ وہ اب برکت پائے، اور ہم سارے برائی کو حکم دیتے ہیں باہر نکل جا، خداوند یسوع کے نام میں، آمین۔